ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان ارکان کو یاد رکھنا اور ان پر یقین رکھنا اور عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کی بہترین اتباع کامل ہو اور فیوز و برکات اسلام شامل حال ہو۔ اے غافل انسان، اپنے دین کی بنیاد اعمال پر رکھ، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اے پیارے، اپنے جہاں میں آنے کے مقصد کو سمجھ اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں دل کو لگایا کر۔ وہ نفع میں رہا جس نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی، اور وہ خسارے میں رہا جو اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا اور اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا۔ رکن اول جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ ایمان کے معنی ہے صدقے دل سے یقین کرنا اور توحید اور رسالت کو دل سے مان لینا ہے، جس کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ کے عام معنی پختہ اور اصولی خیالات کے ہیں، یعنی پختہ خیالات انسان کے ارادے اور عمل کے محرک ہوتے ہیں۔ خیال کے بغیر ارادہ اور عمل کا ظہور ناممکن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا ایک ڈلی کی صورت میں ہوتا ہے، جب تک سونار اسے ایک زیور بنانے کا ارادہ نہیں کرتا وہ سونے کی ایک ڈلی ہی رہتی ہے، اور جب سونار اس کو ایک زیور بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو بنانے سے پہلے اس کا خیال اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کی میں انگوٹھی بناؤں یا کہ ہار سیٹ بناؤں۔ پھر یہی خیال اسے ارادے پر مجبور کرتا ہے اور اس بعد میں اس پر عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عمل کا دار و مدار ارادے پر ہے اور ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دل جسم انسانی میں ایک ایسی شے ہے جو تمام انسانی جسم پر حکمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ہی کو تمام اعضائے انسانی میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا مرکز قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا پہلا رکن ہے، قلعہ اسلام میں داخل ہونے کا اجازت نامہ ہے، ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے۔ اس کے 2 جزو ہیں: پہلا توحید، دوسرا رسالت۔ پہلا کلمہ شریف پڑھتے ہوئے ایک مسلمان اپنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کروں گا۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شریف کا پڑھنا ہر ایک مسلمان پر تمام عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ دل سے پڑھ لیا تو ساری عمر کے گناہ رب باری تعالیٰ بخش دیتا ہے اور شرک بھی بخش دیتا ہے۔ کلمہ شریف کے 2 جز ہیں جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں۔ جز اول توحید یعنی لا الہ الا اللہ، جز دوم رسالت یعنی محمد رسول اللہ۔ جب تک کلمہ پورا نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو موحد بن گیا، مسلمان نہیں بنا۔ مسلمان کب بنے گا؟ جب محمد رسول اللہ پورا پڑھے گا۔ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی پڑھتا ہے، پھر اسے ہم لعنتی کیوں کہتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ سب توحید کے قائل ہیں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی اور، مگر ملعون کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ ایمان میں دونوں جز برابر ہیں، بلکہ جز دوم رسالت پہلے اور جز اول توحید پیچھے ہے۔ جب تک جز دوم پر ایمان نہ لائے اس وقت تک جز اول کا قائل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو شخص رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس دوم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتے ہوئے اقرار کرنا ہے کہ جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس کی دل و جان سے پیروی کروں گا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ ہیں سے مراد ہے کہ موجود ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہر جا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی ہے۔ ایک سچے مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جس قدر بھی بزرگان دین، محققین، محدثین اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، سب کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد یاد رکھو کہ ان دونوں ارادوں کا نام ایمان ہے۔ یہی اسلام اور عبودیت کی پہلی منزل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، وقت کے دل میں اس کی جگہ اور بنیاد نہ ہو۔ توحید اور رسالت پر اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے، کیونکہ جس مکان کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو اس پر عمارت کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ توحید اور رسالت کے معنی سنگ بنیاد کے ہیں اور باقی نماز، روزہ وغیرہ کے معنی عمارت کے ہیں۔ بس جس مکان کی بنیاد ٹھیک ہوگی اس پر عمارت بھی اچھی ٹھہرے گی۔ توحید اور رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں اور ہر معاملے میں، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور سرکار دو عالم، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو مد نظر رکھے اور صدقے دل سے ان تمام احکامات کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسان تک پہنچے ہیں ان پر عمل کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو بلا چون چڑھا تسلیم کرے، کیونکہ رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وسیلہ ہیں، کیونکہ قرآن شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے ہم کو پڑھ کر سنایا؟ موحد ہونا تعریف کی بات نہیں، مومن ہونا تعریف کی بات ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم جانیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خداوند تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دوسرا، فرشتوں پر، تقدیر پر، جنت اور دوزخ پر، قبر پر، منکر اور نکیر سے سوال جواب پر، قیامت کے قائم ہونے پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، جزا و سزا پر، حضور پر پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت فرمانے پر یقین رکھے، اس پر ثابت قدم رہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ رازق ہے، ہم مرزوق، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے۔ دوسرا یہ کہ ما سوائے خدا کے ہر مخلوق سے افضل اور اکرم ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور روحانیت ہر جگہ جلوہ نما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار عام ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلی اختیار ہیں، جسے جو چاہیں عطا فرمائیں، اس میں اپنی عقل کا دخل نہ دیں، چاہے یہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، دل سے مانیں اور یقین رکھیں۔ سارا دار و مدار اسلام کا اسی توحید و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن ایمان کی نسبت ہی سوال کیا جائے گا۔ جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دوسرے اموار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب توحید اور رسالت میں ناکام ہو گیا تو حکم دیا جائے گا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو، دوسرے امور کے بارے میں سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اس لحاظ سے مومن کا یہ فرض ہے کہ پہلے توحید اور رسالت پر ایمان کامل ہو اور یقین پکا ہو۔ اسلام اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، کہ دعا ہے کہ خدائے باری تعالیٰ ہم سب کو اخیر وقت میں کلمہ شریف کا پڑھنا نصیب فرمائے اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔